تین مطالبات سامنے رکھی ہیں کہ ان کو مانتے ہیں تو پھر ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں. کیا ان معاملات پر بھی وہ لچک دکھانے کو تیار ہیں؟ اور دوسرا سپریم کورٹ جانے کا جو اعلان کیا ہے وہاں سے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں امید تو ہمیں رکھنی چاہیے کہ اگر باقی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو آخری عدالت تو سپریم کورٹ رہ جاتی ہے. اگر وہ سپریم کورٹ میں نہ جاتے تو لوگ یہ کہتے اور یہ تاثر غلط جانا تھا تحریک انصاف کے بارے میں بھی اور ہماری عدالت عظمیٰ کے بارے میں بھی کہ عدالتوں پر اعتماد نہیں اس لیے ان کے پاس نہیں جا رہے. جانا ہر صورت میں چاہیے. فیصلہ کیا کرتے ہیں وہ جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے. لیکن ایک تسلسل ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے. اچھا. اور دیکھیں یہ بات پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہی یہ کہ ان کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا. جب انتخابی نشان نہیں ہے تو پارٹی کیسے بنے گی؟ اگر اب پارٹی نہیں ہے اب آزاد امیدوار کے طور پہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور جو صورتحال اس وقت الیکشن کے دوران پیدا کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد اتنی تعداد میں آئے کہ توقع کسی کو نہیں تھی. اب دوسرا جو ہے کہ پارلیمان کا اعتماد پھر بھی کسی صورت میں بحال ہو سکتا تھا کہ اگر اس سطح پر تحریک انصاف کو محروم نہ کرتے. جو ان کی سینٹ میں ان کی سیٹیں بنتی ہیں یا ان کے وہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے اوپر ان کے لوگ آنے چاہیے. وہ ادھر ادھر بھاگتے رہے ہیں لیکن کہیں ان کا کام نہیں بنا. جو ہماری پشاور ہائی کورٹ ہے انہوں نے وہ بات نہیں مانی, سپریم کورٹ میں جائیں گے. میرے خیال میں اگر تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں پر ان کی نمائندگی سے وہ انکار کیا گیا اور اس کی مزاحمت کی گئی تو وہ حرف آئے گا پارلیمان کے اوپر کہ اس کی حیثیت کیا ہے, کہ کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کی بنتی ہیں. اب دیکھیں دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے پنجاب میں کہ پنجاب میں اگر ان کی جو سیٹیں ہیں اب مسلم لیگ نے ان کو دے دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا ہم مزاحمت کے لیے خود کو تیار کریں, اب ہم مزاحمتی سیاست کریں گے تو ایسے معاملات آگے بڑھیں گے. مزاحمتی سیاست اگر کریں گے تو معاملات تو آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مزاحمت نہ بھی ہو تو کیا معاملات آگے بڑھ رہی ہیں یا نہیں بڑھ رہی ہیں. ایک جو اشارہ ملا ہے وہ بہت اچھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی اور گنڈاپور کی ملاقات اچھی ہوئی اور دونوں طرف سے بات کی گئی کہ مثبت انداز میں ہوئی. اب اسی کو آگے چلانا چاہیے نا کہ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے کہ تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں پہ سیٹیں اسمبلیوں میں بنتی ہیں, قومی اسمبلی میں بنتی ہیں, ان کو ملنا چاہیے. یہ اگر سیاست کرنی ہے, جمہوریت کی سیاست کرنی ہے تو اس کا تقاضا یہی ہے اور وزیر اعظم صاحب کو آگے بڑھ کے یہ کام کرنا چاہیے. اگر ان کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے مفاہمت کس بات کی؟ پھر تو مزاحمت ہی ہوگی. مزاحمت کے پھر پاکستان کے لیے, ہمارے مستقبل کے لیے اس کے جو امکانات ہیں وہ اچھے نہیں ہو سکتے. کہ اگر عدم استحکام کی صورتحال رہے گی اور اگر دیکھیں کہ آپ نے ملک کی سب سے بڑی پارٹی, پہلے بھی کہتے تھے انتخابات سے پہلے مشکوک کہہ سکتے تھے کہ یہ مشکوک ہے جب تک کہ انتخابات نہ ہو جائیں. انتخابات کے بعد تو ہر چیز واضح ہو چکی ہے. اعداد کے لحاظ سے لوگوں کی جو تعداد ہے جنہوں نے پاپولر ووٹ ہے اس کی بنیاد پر تو یہ اس کو محروم کرنا ہے. اس طریقے سے پاکستان میں جمہوریت کی صحت, تندرستی اور بحالی کے حوالے سے تاثر اچھا نہیں جائے گا. اور مزاحمت تو پھر وہ سیاسی جماعت کرے گی کیونکہ زمینی جو عوامل ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں. استحکام کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, آپ کے خیال میں پشاور ہائی کورٹ سے تو ریلیف نہیں ملا جس کی توقع کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف, سپریم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں, وہاں سے ریلیف ملنے کے کتنے امکانات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزاحمتی سیاست کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں معاملات؟ دیکھیے سپریم کورٹ سے تو امکانات بہت کم ہیں کیونکہ ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو ہماری ہائر جوڈیشری ہے جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آتے ہیں ان کا رویہ جو پولیٹیکل میٹرز ہیں اس میں نیرو لیگلسٹک اپروچ, محدود قانونی اپروچ وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور سٹیٹس کو اورینٹڈ اپروچ ہے. تو اس کی صورت میں یہ ججمنٹ جو ہے ریٹین ہونے کے امکانات ہمیں نظر آتے ہیں. دیکھیے الیکشن کمیشن نے جو اس کو پی ٹی آئی کو یا جو سنی تحریک تھی اس کو سیٹیں نہیں دیں اس بنیاد پر کہ انہوں نے لسٹ نہیں دی تھی, جو ایک خاص وقت میں ایک لسٹ سبمٹ کرنی ہوتی ہے. لیکن ہائی کورٹ نے ایک ایڈیشنل ریزن نکال دیا ہے
کہ ان کے تو کوئی ممبر ہی نہیں تھے تو یہ اس میں کیسے جوائن کر سکتے ہیں. جہاں تک میرا اندازہ ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اور الیکشن لاء میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ ایسی پارٹی میں نہیں جا سکتے جو پارلیمنٹ میں جس کا نمائندہ موجود نہ ہو. کیونکہ اگر ایسی پروویژن ہوتی تو الیکشن کمیشن اس نقطے کو بھی کھڑا کرتا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس لیے یہ نقطہ کھڑا نہیں کیا تھا کہ یہ الیکشن ایکٹ میں نہیں ہے. الیکشن ایکٹ میں صرف پارٹی کا رجسٹر ہونا ہوتا ہے، تو یہ رجسٹرڈ پارٹی تو ہے سنی تحریک جو ہے کونسل جو ہے. اچھا تو اب جو ہے نا، اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک ایڈیشنل فیکٹر آ گیا ہے، تو اس لیے سپریم کورٹ میں اپیل تو جائے گی، لیکن اتنی مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ حالات بدل سکیں گے، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کے سروائیول کی سٹرگل جو ہے وہ چلتی رہے گی. ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو جو سیاسی قوتیں ہیں اور جو بڑی سیاسی قوتیں ہوں ان کو ایڈمنسٹریٹو طریقوں سے یا قانونی طریقوں سے یا جوڈیشل میتھڈ سے اگر آپ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل کرتے ہیں تو اس سے ملک میں جمہوریت کا مستقبل جو ہے غیر محفوظ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے ریلیف کے امکانات بہت کم ہیں؟